बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स आया और आने के बाद कहता है कि हुजूर, मुझे कोई ऐसी बात बताएं, कोई ऐसा वाकया बताएं कि जिससे मेरा दिल दहल जाए, मैं तौबा कर लूं अल्लाह की बारगाह में, ताइब हो जाऊं और फिर कभी मुझसे गुनाह ना हो पाए। तो वो बुजुर्ग सोचने लगे कि ऐसा क्या बताया जाए, कौन सा वाकया बताया जाए कि तू तौबा कर ले और फिर गुनाहों के करीब ना जाए। तो एकदम उन्हें ध्यान आया कि चलो कब्रिस्तान चलते हैं। वो दोनों लोग, वो बुजुर्ग और वो शख्स, कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। चलते चलते रास्ते में कब्रिस्तान पड़े। कब्रिस्तान बहुत ही ज्यादा एरिया में बने हुए थे। चलते चलते इन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। कब्रिस्तान के अंदर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में चले गए। जैसे ही इन लोगों ने वो झोपड़ी देखी, उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। और वो झोपड़ी पता है किसकी थी? वो एक कब्र खोदने वाले की झोपड़ी थी। अब तो गांवों में भी हो गया है कि लोग पैसे दे के कब्र खुदवाते हैं, लेकिन शहरों में तो पहले से ये माहौल है कि लोग पैसे देकर कब्र खुदवाते हैं। तो एक कब्र खोदने वाला था, उसकी झोपड़ी थी कब्रिस्तान के साइड से ही, कब्रिस्तान के अंदर। तो ये दोनों शख्स, ये बुजुर्ग और ये शख्स, उस झोपड़ी के अंदर चले गए। कब्र खोदने वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। आप लोग कौन? कहा हम थोड़ा काम से आए हैं आपके पास, आप थोड़ा सा बैठ जाएं, थोड़ी बातें करना चाहते हैं। वो कब्र खोदने वाला बैठ गया। बताइए क्या बात है? ये बुजुर्ग शख्स ने पूछा कि मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं, कोई ऐसी बात बताएं जो आपने देखी हो। आप तो कब्रिस्तान में रहते हो, कोई ऐसी बात बताएं कि ये जो मेरे सामने शख्स है, जो मेरे पास ये शख्स है, जो साथ में आया है, ये कहता है कि मुझे कोई ऐसा वाकया बताओ, कोई ऐसी बात बताओ कि मैं अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाऊं, मैं तौबा कर लूं, मुझसे कभी कोई गुनाह ना हो पाए। कोई ऐसी इबरतनाक वाकया बताओ, कोई ऐसी इबरतनाक बात बताओ कि जो आपने भी देखा हो उस कब्रिस्तान के अंदर। आपके सामने तो बड़े वाकयात होते होंगे, आप कब्रिस्तान में रहते हैं, कोई ऐसा वाकया बताएं कि जो इसकी तौबा का सबब बन जाए। तो कान खोल कर सुन लें आप लोग भी, और अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में आ जाएं और अल्लाह से माफी तलब कर लें, ताकि अल्लाह ताला आपको माफ फरमा दे। अल्लाह ताला तो पुकारता है, अल्लाह ताला तो बुलाता है, मेरे बंदे आ तो सही, तौबा कबूल फरमाने वाला मैं हूं, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाऊंगा। बस तू एक बार सच्ची तौबा करके तो देख ले, एक बार सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। आपने कितने भी गुनाह किए हो, बस एक बार आप दुआ कर लें, अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, अल्लाह ताला आपको ऐसे माफ फरमा देगा जैसे कभी गुनाह ही नहीं हुए। तो ये बुजुर्ग ने जब इतना पूछा, तो वो खबर खोदने वाला कहने लगा, अच्छा ठीक है, आप लोग इत्मीनान से बैठ जाएं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने एक वाकया आया है, मेरे सामने एक ऐसी बात हुई है कि जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं, और तुम इस शख्स की बात करते हो। अरे ये शख्स क्या, जो भी इस बात को सुनेगा अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में आ जाएगा, तौबा कर लेगा और फिर कभी गुनाह करने की कोशिश नहीं करेगा। कहा अच्छा, ऐसा कौन सा वाकया आपके सामने पेश आया? अरे का वो वाकया जब वो याद करता हूं तो पसीने छूट जाते हैं। और उसी दिन से मैं कब्र खोदने वाला, पहले दारू भी पीता था, शराब पीता था, जुआ भी खेलता था, नशे में रहता था, धुत रहता था नशे में। लेकिन जब से मैंने वो वाकया आंखों से देखा है ना, जब से मैंने तौबा कर ली है अल्लाह की बारगाह में और सच्चा इबादत गुजार बन चुका हूं, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा मैंने की है। कहा आप देर मत करें, अब आप बता दें कि आपने क्या देखा है। कहा एक दिन ऐसा था कि हम ऐसा करते हैं कि कब्र पहले ही खोद के रख लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो जाए। कोई भी मुर्दा दफन होने के लिए आए तो हम उस कब्र के उनको दे देते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है, आप अपने मुर्दे को इसमें दफन कर दो, तो हमें थोड़ी बहुत उजरत दे दो। तो हम ऐसा पहले ही करके रख लेते हैं। तो एक दिन हमने क्या किया, दो कब्रें खोदी, दो कब्रें खोद के डाली। तो पहली वाली तो हमने आसानी के साथ खोद दी। दूसरी वाली जब अब खोदने के लिए उसके नीचे उतरे, थोड़ा सा खोदा और जब थोड़ा गहरा हो गया तो उसके नीचे उतरे, तो कब्र के अंदर से ऐसा लग रहा था कोई आग जला रहा है। बड़ी तपिश थी, बड़ी उसकी मिट्टी गर्म थी, बड़ी रेत गर्म थी। हमें वो खोदा नहीं जा रहा था। जल्दी से खोदा, मैं बाहर निकला। फिर थोड़ी बची थी, जल्दी जल्दी खोदी, तो क्या देखते उसमें से सांप निकलने लगे, कीड़े मकोड़े बिच्छू निकलने लगे। हम तो डर गए, पसीने छूटने लगे कि आखिर इस कब्र से ऐसे कीड़े निकल रहे हैं, ये तो कभी नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, ऐसा वाकया मैंने कभी नहीं देखा था। खूब खैर, मैंने वो दोनों कब्रों को खोद के जल्दी से, और मैं अपनी झोपड़ी में आ गया। मैं यहां से देखने लगा, देखता हूं आखिर कौन सा शख्स आता है जो इन दोनों कब्रों में लेटता है, कौन सा मुर्दा होता है जो इन कब्रों में दफन होने के लिए आता है। मैं अपनी झोपड़ी से देख रहा था कि एक मुर्दा आया।
اس کے ساتھ فقط 8 لوگ تھے، 8 لوگ تھے. وہ 8 لوگ اس مردے کو لے کے آئے، قبر میں دفن کیا، مجھے تھوڑی سی اجرت دی اور وہ چلنے لگے. تو میں نے ایک شخص کا کرتا پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ تو کہا تم کو کیا، میں تمہیں کیوں بتاؤں یہ شخص کون ہے؟ تم کو کیا اجرت مل گئی؟ رکھو اور جاؤ. کہا میرے بھائی اللہ کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح، قبر کھودتا ہوں، ایسا تو نہیں میں انسان نہیں. کہا کوئی بات نہیں میرے بھائی، سنو یہ ایک ایسا انسان تھا جو کہ بہت غریب تھا، محلے میں سب سے زیادہ غریب تھا، پر عبادت گزار تھا، نیک تھا یار، سچا تھا، اللہ کا بندہ تھا، نیک بندہ تھا. تو گاؤں کے جتنے امیر ہیں، رئیس ہیں، کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. کہا ارے اس غریب انسان کے جسم سے بدبو آئے گی، اور اس غریب انسان کے ساتھ جنازے میں چلنے سے کوئی کیا فائدہ ملے گا، بس یہ غریب ہے اس کو لے جاؤ. تو ہم لوگ چندہ کر کے 7 8 لوگ جو ہیں چندہ کر کے آپ کو پیسے دیے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام ہم لوگوں نے کیا ہے. کہا اچھا. تو کہا میرے بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ غریب تھا اور آپ لوگوں نے چندہ کیا ہے تو معذرت چاہیں گے، جتنی آپ نے اجرت مجھے دی ہے اس کو واپس لے لو، ہمیں بھی اس میں شریک کر لو، ہمارا بھی حصہ ڈال لو اس میں، ہمیں بھی کچھ ثواب مل جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ آپ لوگ. وہ چلے گئے. اب میں پھر اپنی جھوپڑی میں آ گیا. اب میں پھر اپنی جھوپڑی سے دیکھنے لگا آخر کار وہ کون سا اب انسان آنے والا ہے جو اس قبر میں آئے گا. تو ہم اب دیکھنے لگے کہ اب آئے گا کون سا. تو کیا دیکھتے ہیں، بڑی آوازیں آ رہی ہیں، بڑی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں. میں نے جھوپڑی سے باہر نکل کے دیکھا، دور دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم ہے، مجمع ساتھ میں آ رہا ہے. ہم نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ، ہزاروں کے ساتھ، ہزاروں لوگ اس جنازے کے ساتھ تھے، اس میت کے ساتھ تھے. وہ آئے، انہوں نے اس انسان کو، اس میت کو اس میں دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد، مٹی دینے کے بعد وہ لوگ چلنے لگے. تو میں نے پوچھا اے آنے والوں مجھے ذرا یہ بتا دو کہ یہ کس کی قبر ہے؟ آخر میں یہ اس میں کون شخص دفن ہوا ہے؟ کس کے یہاں کی میت ہے؟ ایک نے میرا گریبان پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا تجھے کیا، جو تو پوچھ رہا ہے کہ کس کی میت ہے؟ تجھے تجھے اجرت ملی یا نہیں ملی؟ تجھے پیسے ملے یا نہیں ملے؟ میں نے کہا مجھے مل گئے. کہا تو پھر تو کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے؟ تجھے معلوم نہیں یہ شہر کے سب سے زیادہ امیر انسان کی بیوی ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے اتنا بڑا سوال پوچھ لیا؟ تو جس کی بیوی مری تھی تو وہ دوڑ کے آیا. ارے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، کیا بات ہے بھائی بتاؤ. کہا مجھے یہ بتاؤ یہ آپ کی بیوی ہے؟ کہاں یہ میری بیوی ہے. تو اس نے سارا واقعہ اس کو بتایا کہ میں نے جب یہ قبر کھودی تھی اس میں سے سانپ بچھو کیڑے نکل رہے تھے اور اس کی مٹی بڑی تیز گرم تھی. تبھی میں نے پوچھ لیا مجھے معاف کریں مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے کہا نہیں نہیں آپ نے صحیح پوچھا. تو کہا ٹھیک ہے تو پھر ایک بات اور بتاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی بیوی کیا کرتی تھی؟ آپ کی بیوی کا ایسا کون سا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا اس کی قبر کو؟ اس کی قبر سے سانپ بچھو نکل رہے ہیں، کیڑے پتنگے نکل رہے ہیں اور مٹی تیز گرم ہو رہی ہے، آخر یہ کون سا جرم کرتی تھی؟ تو اس کے شوہر نے کہا، جس کی میت ہو گئی تھی، جس عورت کی، اس کے شوہر نے کہا، جو کہ شہر کا بہت بڑا امیر تھا، کہا میری بیوی، بہت زیادہ ہم لوگ امیر تھے، میری بیوی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن کیا کرتی تھی جب میں گھر سے باہر چلا جاتا تھا تو غیر مردوں سے ملا کرتی تھی، غیر مردوں سے تعلق تھا اس کا. میرے گھر سے جانے کے بعد یہ غیر مردوں سے ملا کرتی تھی، غیر مردوں سے تعلق رکھا کرتی تھی، اور گھر سے باہر ایسے ہی دوپٹہ گھر پہ رکھ کے اور بال کھول کے نکلا کرتی تھی، اپنے حسن کے جلوے بکھیرا کرتی تھی تاکہ لوگ دیکھیں اور فدا ہو جائیں. تو اس طریقے کے اس کے معاملات تھے. ویسے تو کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی بلکہ غیر مردوں سے محبت کیا کرتی تھی، ان سے اس کے تعلقات تھے. ہو سکتا ہے آج اسی کی وجہ سے اس کی قبر میں یہ عذاب شروع ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے اس کی قبر میں یہ عذاب آ رہا ہے. اللہ اکبر. اے لوگو اس واقعے سے عبرت حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر ٹائم کھلا نہیں رہے گا اور پتہ نہیں کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. وہ عورت مرنے کے بعد فوراً اس کی قبر میں عذاب شروع ہو جائے گا جس کا شوہر موجود ہو اور وہ غیر مردوں سے تعلق قائم کرے، غیر مردوں سے ملے، غیر مردوں سے رابطہ کرے، اپنے شوہر کی بغیر اجازت غیر مردوں سے دوستی کرے. وہ عورت، اس کا سخت انجام ہوگا، بہت زیادہ وہ گناہگار ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس پر عذاب آنے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں
دعا کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ واللہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، خواب کے اندر میں مر گیا ہوں اور مجھ سے اب حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ میں نے جواب نہیں دے پائے، جب مجھ پر عذاب ہونا شروع ہوا اور مجھے ایسا لگتا ہے میں سنسان ایک بیابان جگہ میں ہوں، بڑی خوفناک جگہ ہے، اور وہاں پر مجھ سے سوال ہو رہے ہیں، میں نے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے۔ ایک شخص بالکل سچی بات اپنا خواب ظاہر کرتا ہے میرے سامنے، بتاتا ہے مجھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے جو سامنے مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ ایک بار مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دے دیا جائے، ایک بار مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے، میں اتنی نیکی کروں گا، اتنی نیکی کروں گا، کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ حضرت میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ مجھ سے سوال ہو رہے ہیں، میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں، میرے گناہوں کو میرے سامنے لایا گیا ہے کہ دیکھ تیرے کتنے گناہ ہیں، تجھے کتنی مہلت دی گئی تھی کہ تو نے کیا کیا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ کہتا ہے وہ شخص کہ ایسی ایک ہوا چلنے لگی، ایک بھیانک ہوا چلی تو مجھے اور زیادہ مجھے رونا آیا، میں گڑ گڑانے لگا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ یہ میں کوئی ایسی ویسی واقعاتی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ واللہ بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک شخص کہتے ہیں اور اپنا یہ خواب بتاتے ہیں مجھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے، میں بہت زیادہ نیکی کروں گا، گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، مجھے معاف فرما دے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میری آنکھ کھلی، رات کے 3 بجے تھے، 3 بجے رات کے میں بہت زیادہ گڑ گڑایا، بہت زیادہ رویا، کم سے کم 20-25 منٹ میں روتا رہا، بہت زیادہ میں رویا۔ وہ شخص اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آؤ آپ اللہ کی بارگاہ میں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ جانے کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، پھر توبہ کی ہمیں توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔